اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کیجئے، اللہ تمہارے ساتھ محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران تیسرا پارہ آیت نمبر 31 آپ حضرات نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ جیسا کہ یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ اس حوالے سے عظمت والا ہے اور شان والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور اپنے پیارے نبی کو مبعوث فرمایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے، اور پھر 63 سال گزارنے کے بعد اسی مہینے میں آپ کی وفات ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شمار درود و سلام ہو آپ کی ذات اقدس پر مبارکہ پر۔ مجھے کہا گیا ہے کہ اسی مناسبت سے کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں اور موضوع بیان کیا جائے۔ محترم بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی شخصیت بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بہت بلند فرمایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے خود اعلان فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تمام انبیاء رسولوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام اعلیٰ فرمایا ہے، آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے، اور آپ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی بھی نبی اور رسول بن کر نہیں آئے گا۔ آپ سے محبت اور آپ کی ذات کے ساتھ شفقت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے پیغمبر کے ساتھ محبت کرو، آپ کی ذات کے ساتھ محبت کرو۔ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد جن سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے وہ ذات گرامی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق اور مالک ہے، ہمارا حقیقی معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد پھر پوری کائنات میں سب سے زیادہ جن سے محبت کرنی چاہیے وہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آپ نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی روایت، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ نے واضح فرمایا کہ تم میں کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ مجھے زیادہ محبوب جانے اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور کائنات کے تمام لوگوں سے۔ والدین کا رشتہ آپ جانتے ہیں، ان کی محبت اور شفقت آپ جانتے ہیں، اور پھر اولاد کی محبت بھی آپ جانتے ہیں، اور پھر تمام کائنات میں جو جو رشتے ہیں، جو جو عزیز و اقارب ہیں، فرمایا کہ ان سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی کے ساتھ محبت۔ اسم تفضیل کا صیغہ احب الیہ، کہ آپ سب سے زیادہ محبوب جانیں کس کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ والناس اجمعین، تمام لوگوں میں۔ اس کے اندر انسان کی اپنی ذات بھی آ جاتی ہے۔ انسان خود بھی اللہ کے نبی سے بڑھ کر اپنی ذات سے زیادہ پیغمبر کے ساتھ محبت کرے۔ ویسے اور حدیث بھی آتی ہے،
جناب عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ سے اپنے والدین سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں الا نفسی سوائے میری اپنی ذات کے، اپنی ذات کے بعد سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا یا عمر، فرمایا کہ عمر ایسا نہیں ہوگا، ایسے نہیں، بلکہ اپنی ذات سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو۔ تو جناب عمر فرماتے کہ الآن احب الی من نفسی، اللہ کے نبی اب تو آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ الآن یا عمر، اب جو ہے بات بنی ہے عمر، اب ٹھیک ہے، اب تمہاری محبت کامل ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اپنی ذات سے بڑھ کر بھی اللہ کے نبی سے محبت ہو۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ احزاب کے اندر کہ اللہ کے پیغمبر کی ذات گرامی مومنوں کو ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم پر یہ حق ہے کہ آپ کے ساتھ محبت کریں۔ کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد آپ سے محبت ہو۔ جہاں بھی کوئی چیز ہمارے آڑے آئے آپ کی محبت میں اس چیز کو قربان کرنا پڑے گا، وہ ہمارا نفس ہو، ہمارا مال ہو، ہمارے گھر والے ہوں، ہمارے بچے ہوں، ہمارے والدین ہوں، کوئی بھی ہماری خواہش ہو، اگر وہ سامنے آتی ہے تو اس کو روندنا پڑے گا، اس کو قربان کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کی ذات گرامی کے ساتھ محبت کرنا ہوگی، اور یہ محبت کرنا فرض ہے، لازم ہے، اور یہ عبادت ہے۔ آپ کے ساتھ محبت کرنا عبادت، اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ جتنی بڑھ کر محبت کریں گے اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا۔ لیکن محترم بھائیوں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ محبت کس طرح کریں، اور محبت اگر ہم کرتے ہیں اس محبت کا تقاضا کیا ہے، وہ محبت ہم سے کیا چاہتی ہے، اس محبت کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس محبت کا مطلوب اور مقصود کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتی ہے، اس کو دیکھنا ہوگا۔ خالی ہم زبان سے محبت کہیں اور زبان سے دعوے کریں، ایسی محبت نہیں، بلکہ محبت دل سے ہوتی ہے، محبت دل سے ہوتی ہے۔ آپ کے ساتھ زبان کے ساتھ ساتھ دل سے محبت کریں، اور جو دل سے محبت ہوتی ہے وہ انسان کو مجبور کرتی ہے اپنے محبوب کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ محبت کرے، اس کی ہر ادا کے ساتھ، اس کے ہر جملے کے ساتھ، اس کے ہر بول کے ساتھ، اس کے ہر فعل کے ساتھ، اس کے ہر نمونے کے ساتھ محبت کرے۔ لو کنت صادقا لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہا گیا ہے اگر تم محبت میں سچے ہو تو ان کی اطاعت کر کے دکھاؤ، کیونکہ جو جس کو محبوب ہوتا ہے تو اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اگر ہمیں آپ سے محبت ہے آپ کی اطاعت کرنا ہوگی۔ اور محترم بھائیوں، کہنا چاہوں گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لائے تھے، اس کا مقصد کیا تھا کہ صرف آپ سے محبت کی جائے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہ کیا جائے؟ نہیں، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی بات کو مانا جائے، اور آپ کو آئیڈیل تسلیم کیا جائے۔ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے، کیوں بھیجا؟ تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم سے ان کی بات کو مانا جائے۔ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ اعراف کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء کا مقصد بیان فرمایا کہ انبیاء کائنات میں کیوں آتے ہیں، ان کو کیوں مبعوث کیا جاتا ہے، تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ نبی کائنات میں میلاد منوانے کے لیے نہیں آتے، نبی کائنات کے اندر اس لیے نہیں آتے کہ لوگ ان کی یوم ولادت منائیں، ان کی پیدائش کے دن پر جشن منائیں، ان کی پیدائش کے دن پر کوئی کیک کاٹیں، یہ مقصد نہیں۔ اللہ نے فرمایا
इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उनकी बात को माना जाए। आपने आयत सुनी मसनून खुतबा के अंदर, अल्लाह से अगर मोहब्बत है तो अल्लाह ने क्या फरमाया, नबी की इत्तिबा करो, फत्तबिऊनी। अल्लाह की मोहब्बत है और इसको साबित करना चाहते हो अमली तौर पर तो नबी की इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह। नबी की इत्तिबा में अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी, नबी की इताअत है तो अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी। अगर हम कहते हैं हमें अल्लाह से मोहब्बत है, हमें अल्लाह ताला महबूब है और नबी की इताअत नहीं करते, नबी की इत्तिबा नहीं करते, तो अल्लाह मोहब्बत कहाँ से करेगा? अल्लाह की मोहब्बत कब आएगी? फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, पैगंबर की इत्तिबा करो तो अल्लाह मोहब्बत करेगा और मोहब्बत के साथ साथ गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो नबी की इत्तिबा से गुनाह माफ़ होते हैं, अल्लाह की रज़ामंदी हासिल होती है। कुरान ने कहा मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने गोया अल्लाह की इताअत की। रसूल की इताअत मामूली बात नहीं, रसूल की इताअत करना गोया कि अल्लाह की इताअत करना है। इसका मफ़हूम मुखालिफ क्या बनेगा कि रसूल की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी, रसूल की इताअत न करना अल्लाह की इताअत न करना है। तो कायनात में मेरे आपके महबूब क्यों तशरीफ़ लाए? ताकि आपकी इताअत की जाए, आपकी ज़ात के साथ मोहब्बत, आपकी बात के साथ मोहब्बत, और फिर आपका जो उसवे हसना है, जो आप शरीयत लेकर आए, जो आप वही लेकर आए, उसको मानना होगा, उसको तस्लीम करना होगा, तब हमारी मोहब्बत कामिल होगी। तब हमारी मोहब्बत क्या है? अमली मोहब्बत होगी। वगरना खाली ज़बान से कह देने से मोहब्बत हमारी साबित नहीं हो सकती, क्योंकि साबित करने के लिए दलील देनी पड़ती है, और दलील क्या है कि आपकी इताअत की जाए। तो हमारे यहाँ बहरहाल इस महीने के अंदर आपकी मोहब्बत में मुसलमान आगे बढ़ते हैं, जज्बात का इजहार करते हैं, और फिर वो कुछ काम कर जाते हैं मोहब्बत के अंदर जो नहीं करने चाहिए। आपकी मोहब्बत ठीक है, मोहब्बत है, मोहब्बत का इनकार नहीं किया जा सकता। हर मुसलमान आपसे मोहब्बत करता है, हत्ता कि कायनात का सबसे बड़ा मुसलमान गुनहगार क्यों न हो, वो फासिक और फाजिर क्यों न हो, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता होगा। आपकी ज़ात के बारे में कोई ऐसी बात गवारा नहीं करेगा, कोई ऐसा जुमला गवारा नहीं करेगा, उसकी क्या है गैरत जोश में आएगी कि मेरे नबी के बारे में ये जुमला बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगरचे मैं अमली कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर हज़ार कोताहियाँ हैं, लेकिन पैगंबर की ज़ात की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं हो सकती। एक अदना सा मुसलमान जिसका अमल कमज़ोर हो वो भी खड़ा हो जाएगा कि हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये मुसलमानों का जज्बा है और होना भी चाहिए। लेकिन जज्बात से हट कर बात ये है, जज्बात से हट कर बात ये है, जो आप शरीयत लेकर आए हम उसके पाबंद हैं, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। उससे आगे बढ़ेंगे तो रसूल की मुखालफत, रसूल की मुखालफत और नाफरमानी ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है, ये अल्लाह गवारा नहीं करता, इस पे अल्लाह नाराज़ होता है। अब हमारे यहाँ दो किस्म के मुसलमान इस महीने के अंदर ज़्यादातर देखने में मिलता है। कुछ आपकी मोहब्बत में आकर कुछ काम करते हैं, उस पर दूसरे मुसलमान भाई नाराज़ होते हैं, और जो मुसलमान भाई इस महीने के अंदर आपके हवाले से कुछ नहीं करते तो वो दूसरे भाई नाराज़ हो जाते हैं कि आपको नबी के साथ मोहब्बत नहीं है, आप नबी के साथ मोहब्बत नहीं करते। अगर आपको नबी के साथ मोहब्बत है तो आप भी खुशी मनाते, आप भी मिलाद मनाते, और आप भी बढ़ चढ़ कर इस महीने के अंदर कुछ काम करते। बहरहाल गलत फहमी को दूर करना है। जो कहते हैं अल्लाह के नबी के साथ मोहब्बत है, हम आपकी मोहब्बत में सब कुछ करते हैं, हम आपकी मोहब्बत की वजह से करते हैं, ठीक है, उनकी मोहब्बत को मान लिया जाए, प्यार मोहब्बत हिकमत के साथ, ठीक है भाई, हमें इस चीज़ का इनकार नहीं कि आपको नबी के साथ मोहब्बत नहीं, ठीक है, अल्लाह के नबी के साथ आपको मोहब्बत है,
ٹھیک ہے آپ بڑھ چڑھ کر محبت کرتے ہیں، لیکن یہ جو محبت ہے، یہ جو محبت کا انداز ہے، یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ کیا اللہ کے پیغمبر نے خود ہمیں یہ انداز دیا؟ آپ کی زندگی کے اندر بھی یہ مہینہ بار بار آتا رہا، نبوت کے بعد بھی آتا رہا، اس سے پہلے بھی آتا رہا۔ آپ نے اس حوالے سے کیا تعلیم دی؟ آپ کے صحابہ کرام جو آج ہم جیسے مسلمانوں سے بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، ہم سے بڑھ کر، اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ ہم تو شاید کر نہ سکیں، زبان سے کہتے ہیں، جان بھی قربان ہے، لیکن جب باری آئے گی تب پتہ چلے گا کہ ہم یہ کام کرتے بھی ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام دنیا کی تاریخ گواہ ہے اور قرآن و حدیث گواہ ہے، انہوں نے کر کے دکھایا، اپنی جانیں قربان کر دی۔ ان صحابہ نے کیا کیا؟ ان کی زندگیوں میں یہ دن آتا رہا، مہینہ آتا رہا، انہوں نے کیا کیا؟ یہ مجھے آپ کو دیکھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ اور جن کو ہم کہتے ہیں یہ نبی سے محبت نہیں کرتے، یہ میلاد نہیں مناتے، ان کو نبی کی خوشی نہیں ہے، آپ کی ولادت کی وجہ سے یہ خوش نہیں ہوئے، یہ ناراض ہیں، اب ان کی اگر بات سنی جائے تو کہا جائے گا ان کو بھی اللہ سے، نبی سے محبت ہے۔ ہو سکتا ہے ان کو نبی سے زیادہ محبت ہو، وہ اس کا اظہار نہیں کرتے، عملی طور پر، دلی طور پر اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کرتے ہیں، ان کو اپنا امام اعظم مانتے ہیں، ان کو اپنا قائد اور قدوہ مانتے ہیں، اور ان کی اطاعت کرتے ہیں، ہر عمل میں ان کی تابع داری کرتے ہیں۔ تو جب دونوں قریب آئیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ تو محترم بھائیو، خلاصہ یہ ہے، یہ دن جو منایا جاتا ہے آپ کی محبت میں، اگر ہم ذرا اچھے ماحول میں بیٹھ کر اور اچھے انداز میں سوال سے سوچیں، یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا کتنا ثواب ملے گا، اور آیا یہ کام ثابت بھی ہے کہ نہیں؟ اس حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کی 114 سورتیں، 30 پارے قرآن کے موجود ہیں، پورے قرآن میں کہیں میلاد کا لفظ آیا ہے؟ میلاد منانے کے بارے میں حکم آیا ہے؟ قرآن نے کہیں پر بھی اس کا اجر بیان کیا؟ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، نبی کی میلاد مناتے ہیں، ان کے لیے یہ انعامات ہیں، ان کو یہ ثواب ملے گا۔ قرآن میں کہیں ہے؟ پھر احادیث کو دیکھا جائے، احادیث میں کہیں پر ہے؟ باقی آپ دیکھیں گے سارے آپ کو اعمال ملیں گے۔ درود پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، کتنی نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ کو ملے گا۔ درود پڑھنے کے حوالے سے جو جو اجر ثواب ہے بتایا گیا، یہ ملے گا۔ مسجد میں آنے کا یہ ثواب، نماز پڑھنے کا یہ ثواب، قربانی کرنے کا، دیگر عمل کرنے کا، سلام کرنے کا، سلام کرنے کی نیکیاں کتنی ہیں، اللہ کے نبی کی میلاد منانے کا ثواب کتنا ہے، آپ کا جشن منانے کا اجر کتنا ہے، اللہ کیا ثواب دے گا؟ قرآن حدیث میں کچھ ملا ہے؟ میں آپ ذرا مطالعہ کریں قرآن و حدیث کا، کسی عالم سے پوچھیں میلاد کے حوالے سے کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث، کوئی بیان ہوئی ہو کہ میلاد منانے کا یہ ثواب، یہ اجر ہے، اتنی برکتیں آئیں گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، کو اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو سوچیں گے تو ہمیں قرآن و حدیث دونوں خاموش نظر آئیں گے۔ اور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہماری 2 عیدیں ہیں۔ صحیح حدیث میں آیا ہے، جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو لوگ 2 دنوں میں کھیل کھیلا کرتے تھے، وہاں کے لوگ، ان کے 2 خاص دن تھے، ان میں کھیلتے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہمارے خوشی کے دن ہیں، ہم اس میں کھیلتے ہیں، جاہلیت کے زمانے سے چلے آ رہے تھے۔ کہا کہ ہمارے 2 دن خوشی کے ہیں، ہم اس میں کھیلتے ہیں، کودتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے آپ کو 2 اچھے دن دیے ہیں۔ وہ کون سے 2 دن ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اللہ نے اس کے بدلے آپ کو یہ 2 دن دیے ہیں، یہ مسلمانوں کے خوشی کے دن ہیں، مسلمانوں کے تہوار ہیں۔ اللہ نے اس کے بدلے اللہ نے 2 یہ دن دیے ہیں، یہ نہیں کہا 2 دن وہ 2 دن یہ 4 دن، یہ نہیں کہا، ان کو ختم کیا کہ یہ جاہلیت کے دن ہیں، ان کو لوگ سمجھا کرتے تھے ہمارے تہوار ہیں، لیکن ہمیں اسلام نے ان کو ختم کر کے اس کے بدلے میں 2 دن دیے ہیں۔ وہ کون سے؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ۔
کہا کہ یہ 2 دن ہیں، مسلمانوں کے عید کے دن اور خوشی کے دن ہے۔ اب اندازہ کیجئے، صحیح بخاری سے لے کر سب سے چھوٹی کتاب مشکات یا اس سے بھی نیچے آپ دیکھیں گے بلوغ المرام وغیرہ میں، جہاں بھی دیکھیں گے آپ کو ملے گا باب العیدین، 2 عیدوں کا بیان، 2 عیدوں کا بیان۔ بخاری میں دیکھیں گے 2 عیدوں کا بیان، مسلم میں دیکھیں گے، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، بیہقی میں، ابن خزیمہ میں، سنن دارمی کے اندر، مشکات میں، سب میں آپ کو کیا ملے گا؟ 2 عیدوں کا بیان۔ کسی امام نے 3 عیدوں کا ذکر نہیں کیا، کسی امام نے 3 عیدوں کا ذکر نہیں کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ، جن کا نام بڑا مشہور ہے، انہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے 16 سال کے عرصے کے اندر، 16 سال کا ٹائم لگا انہوں نے بخاری کو لکھا اور صحیح احادیث کو اس میں درج کیا۔ ہمارے پاس 1 گھنٹہ بھی شاید دین کے لیے نہ ہو، ہمارے پاس 1 گھنٹہ بھی شاید نہ ہو، انہوں نے 16 سال لگائے، پہلے علم کو سیکھا، حاصل کیا، پھر اس کو 16 سال میں بخاری کو مرتب کیا۔ اللہ کے نبی سے ایسی محبت، حدیث کو لکھنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ غسل فرماتے تھے، 2 رکعت پڑھتے تھے،